چوتھی قسم ہے وہ علماء ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک یعنی عامل ہے وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ تعویذ وغیرہ دے کر پیسہ کما رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو گدی نشین ہے وہ بھی چندے نذرانے لے کر لوگوں کو بیعت کر کے وہ بھی پیسے کما رہے ہیں۔ تو علماء جو ہیں آج کل کئی ایسے مفتیان اکرام ہیں جنہوں نے بیعت شروع کر دی ہے، جن کے پاس جو فیض ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے ہی نہیں، قلب کی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے، ان کا قلب بیدار نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا ہے تو انہوں نے بھی بیعت کرنا لوگوں کو شروع کر دیا ہے، اور اس کی بنا پر لوگوں سے وہ بھی چندے اور نذرانے لینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ یعنی کہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے یا پھر دنیاوی شہرت کمانے کے لیے اس راستے میں وہ لوگ چل رہے ہیں، اور اپنی یعنی روزی روٹی ایک طرح کی ان کی چل رہی ہے اور وہ عیش کر رہے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر تو تعلیم کی بات نہیں، شعور کیا کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں جا کر نہیں ذلیل ہونا، ہم نے یعنی پہلے پتہ تو کرے نا کہ ہم کس کے پاس جائیں۔ اس چیز کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ولی اللہ کا فیض جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ کو پانے کے راستے میں یعنی جو ولی اللہ کے پاس فیض ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جو نظارات ہیں وہ اولیاء اللہ کے، ان کے اوپر کئی لوگ وہاں جاتے ہیں اور یعنی وہاں پہ بھی دعاؤں کے لیے اور اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو لیکن ان کو یعنی کہ یہ نہیں پتا کہ وہ صرف دنیا کی اپنی جو مسائل ہیں وہ لے کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں کسی ولی اللہ کے مزار پر اگر جا رہا ہوں تو اس کا فیض اگر جاری ہے تو میں وہاں پہ جو ہے وہ یعنی اللہ کی محبت مانگ لوں یا ان کا فیض میں کیسے حاصل کروں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یا پھر یہ کہ جس ولی اللہ کے مزار پہ میں جا رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ولی اللہ گزرے ہیں، کیا یہ سچے ولی اللہ تھے بھی یا نہیں، تو اس چیز کی پہچان جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں ولی اللہ کی پہچان کے بارے میں سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ جو تم لوگ ہو کہ پہلے تو تم لوگوں کے لیے ڈھونڈنا کہ شیخ کامل مل جائے، آپ کو اللہ کا ولی مل جائے، تو یہی بڑی جو ہے وہ مشکل بات ہے، لیکن اگر مل بھی جائے تو تم لوگ اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ تو کیونکہ پہچان کرنا جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اگر تم بازار میں کوئی موتی خریدنے جاتے ہو، کوئی سچا موتی، تو اس کو تم دیکھ کر یعنی نہیں پہچان سکتے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی، کیونکہ جو نکلی موتی ہے وہ بھی اسی طرح چمک رہا ہوگا اور جو اصلی ہے وہ بھی اسی طرح چمکے گا۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے پہلے تمہیں جوہری بننا پڑے گا، کہ تمہیں وہ یعنی سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے میں اصلی والا جو موتی ہے اس کی پہچان کروں۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جو ولی اللہ ہے اس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا دل اللہ اللہ کرے، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کا ذکر جب ہو رہا ہوگا تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ ولی اللہ کو پہچاننا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے، یعنی جس کی محفل میں جب تم جاؤ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو جائے اور تمہارے یعنی دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ اللہ اللہ جو ہیں وہ پکار اٹھیں۔ اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جو یعنی کسوٹی کا ہونا ہے انسان کے پاس وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جو ذکر فکر نہیں کرواتے، وہ نظروں سے ہی جو ہے وہ کسی کو پاک کر دیتے ہیں اور دیدار تک لے جاتے ہیں۔ یعنی ایک کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہو، اس کی محفل میں جائیں اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، یعنی وہ آپ کے قلب کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ذکر فکر میں لگائیں، وہ ڈائریکٹلی اپنی نظروں سے آپ کے قلب کا جو تصفیہ ہے وہ کر دیں گے اور آپ کی ارواح کو منور کر دیں گے اور آپ کو دیدار الہی تک پہنچا دیں گے آپ کی ارواح کو۔ تو
یعنی یہ ولیوں کی بھی آگے جو ہیں وہ قسمیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں سیدی نے جو قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے اس کے مطابق ایک کرائٹیریا جو ہے وہ عالم حق اور ولی اللہ کے بارے میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے بہت خوبصورت انداز میں. تو ہمارے لیے اس کو جاننا اور اس کے مطابق جو علماء حق ہیں ان کو پہچاننا اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کو پہچاننے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ مدد ملے گی اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں. تو اب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی اور وہی ہے جس نے تم میں رسول بھیجا کہ جو لوگوں پر آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. یعنی کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو نفس کا جو تزکیہ ہے اور ان کے قلب کا تصفیہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے نور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ اس سے وہ نور جب ان انسانوں کے قلوب اور ان کے نفوس تک جاتا ہے تو اس سے ان کا تزکیہ اور تصفیہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں سیدی نے بھی یہ بات ایکسپلین کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں کہ آیتیں پڑھ کے ہی صرف لوگوں کا تصفیہ اور تزکیہ یعنی کرتے رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں سے بھی جو ہے وہ جتنے بھی لوگ تھے ان تک نور پہنچا کے اور ان کے قلب کو بیدار کر سکتے ہیں اور ان کا جو یعنی کہ تزکیہ نفس ہے وہ ممکن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بھی. تو اس میں اب سیدی نے فرمایا کہ عالم حق اور ولی اللہ کی جو ہے وہ 3 نشانیاں ہیں اس آیت کے مطابق. کہ پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے نور کو سننے والے کے دلوں میں داخل کرنا کہ اگر وہ واقعی میں عالم حق ہے یا ولی اللہ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ قرآن پڑھے گا قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو سن رہے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہیں اس کی محفل میں جو نور اگر اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کے قلب کے ذریعے تو پھر وہ اس یعنی کہ نور جو ہے سننے والوں کے دل میں جو ہے وہ داخل ہوگا. اور پھر دوسرا جو ہے وہ فرمایا کہ نفس کا تزکیہ نظروں سے کرنا اور روحانی توجہ کے ساتھ کرنا کہ واقعی میں اگر کوئی ولی اللہ ہے اور عالم حق ہے تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ جو نفس کا تزکیہ ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اسی طرح سے وہ جو عالم حق ہے اور یا ولی اللہ ہے کیونکہ اس نے سنت رسول پہ چلنا ہے تو سنت رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک تو یہ کہ وہ اس کا قلب بیدار ہوگا اور وہ جتنی بھی آیات قرآن کی پڑھے گا ان کے ذریعے اس کی زبان سے نور نکلے گا اور نور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہوگا. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی نظروں کے ذریعے یا پھر وہ آیات کے ذریعے جو ہے لوگوں کا یا اپنی توجہ کے ذریعے لوگوں کے نفس جو ہیں ان کو وہ پاک کرنے کی صلاحیت ہوگی اس میں. اور تیسرا یہ کہ حکمت اور کتاب کا علم عطا کرنا کہ جو عالم حق اور ولی اللہ ہے اس نے حکمت اور کتاب کا علم عطا کرنا ہے لوگوں کو جس میں کتاب جو تحریری شکل میں قرآن پاک آیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اس کا باطنی مفہوم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. جیسا کہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہے اور جس کے دل میں یعنی کہ جس کا قلبی تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری قرآن جو ہے اس کے سینے میں ٹرانسفر کیا ہے. تو وہ جب لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرے گا کتاب کا علم دے گا تو وہ وہی باطنی میننگ جو ہیں قرآن پاک کے اصل میں اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو لوگوں کو بتائے گا. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ جو حکمت ہے وہ قرآن کا باطنی قرآن کا حصہ ہے اور جو نور کی شکل میں ہے یعنی نور اس کے قلب میں قرآن پاک کا جب آ گیا تو پھر وہ جو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے صحیح مفہوم ان
ان کا لوگوں کو سمجھانا اس کا کام ہے. اور دوسرا یہ کہ جو حکمت ہے یعنی کہ باطنی قرآن نور تو اس کے اندر آ گیا, پھر جب اس کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آئیں گے تو وہ جب کوئی سوال پوچھیں گے اس انسان سے جس کے اندر باطنی قرآن محفوظ ہے نور کی شکل میں, پھر وہ ان کو حکمت کے تحت کوئی بھی بات ان کو جو بھی کہے گا, کوئی بھی مشورہ ان کو دے گا, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ باطنی قرآن ہی ہوگا اور وہ حکمت سے کام لے گا. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جن علماء کو فالو کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں, کیا ان کے اندر یہ تینوں کوالٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی محفل میں جائیں آپ, تو اگر آپ ذاکر قلبی ہیں تو آپ ان کی محفل میں جائیں گے تو آپ کا ذکر جو ہے وہ تیز ہو جائے گا, اور اگر آپ ذاکر قلبی نہیں ہیں تو آپ اس کی محفل میں جائیں تو وہ آپ کے قلب کو اللہ کے ذکر سے بیدار کر دے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ اپنی نظروں کے ذریعے آپ کے نفس کا اور آپ کے قلب کا تصفیہ اور تزکیہ جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ قرآن پاک جو ہے اس کو وہ یعنی جو اس قرآن پاک کا علم ہے, جو اس کے صحیح مفہوم ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اس کو وہ لوگوں کو بیان کرے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکمت سے بھی وہ کام لے. یعنی کہ لوگوں کی جو بھی سوالات ہیں, ان کے جو بھی مسائل ہیں, ان کو جو بھی وہ مشورہ دے رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اس میں وہ حکمت سے کام بھی لے سکتا ہے. یہ انفرادی طور پہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ جو عالم حق یا ولی اللہ کا انفرادی طور پر جو مرشد کا تعلق ہوتا ہے اس کے تحت وہ حکمت سے کام جو ہے وہ یعنی کہ لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اب یہ بھی ہے کہ سیدی نے جو ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی اولیاء اللہ کو پہچاننے کے لیے, اس کی بھی جو ہے وہ تشریح بیان فرمائی, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جھوٹے ولی جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی پہچان ممکن ہے اور ان کی دھوکے سے کس طرح سے یعنی کہ بچا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے, تو اس کا جو شان نزول ہے وہ سیدی نے بیان فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام کی بانی یعنی کہ نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی جو ہیں وہ جتنے پہلے ادیان آ چکے تھے ان کی آپ نے تجدید فرمائی. تو قرآن پاک کی کچھ آیات کا جو حصہ ہے وہ پہلے جو ادیان آ چکے تھے ان کی تجدید کے لیے ہے, اور کچھ حصہ جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے یعنی کہ دین اسلام جو قائم کیا اس کے لیے, اور بطور رسول جو ہے وہ آپ اسلام کے بانی ہیں, آپ نے دین اسلام جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا, اسلام جو ہے اس کو قائم کیا. اور پھر فرمایا کہ جو یعنی کہ نبی ہیں آپ, ایز اے نبی آپ کا جو فیض ہے وہ اہل کتاب جو پہلے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کی تصحیح آپ نے ایز اے نبی جو ہے وہ فرمائی ہے. تو اب اس میں جو آیت نمبر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ اس آیت میں جو مومنوں سے خطاب ہے وہ کسی بھی دین کے ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں, ان سے اللہ مخاطب ہے کہ کیونکہ قرآن پاک کا فرمایا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ جو پہلے ادیان قائم ہو چکے تھے ان کی تصحیح کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کیونکہ آپ نبی بھی ہیں اور مرسل بھی ہیں, اور کچھ حصہ جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے. تو یہ آیت آپ نے فرمایا ہے کہ مومنین سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا, اور وہ مومنین ضروری نہیں ہے کہ دین اسلام کے اوپر چلنے والے ہوں, دین اسلام کے اندر موجود ہوں. وہ مومنین جو ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں. اور اب مومن اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے, جو کہ سیدی نے بیان فرمایا ہے کہ زبانی کلمہ پڑھنے والا جو ہر انسان ہے وہ مسلمان ہے, لیکن جس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے, اللہ کے نام کا ذکر
ذکر داخل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے. اور دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں کے دلوں میں جب یعنی کہ اللہ کا ذکر شروع ہوگا تو وہ مسلمان سے مومن بن جائیں گے. اسی طرح سے مومنین کا تعلق صرف دین اسلام سے نہیں ہے. مومنین جو ہے وہ عیسائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, یہودیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ مومنین یعنی کہ ہو سکتے ہیں. اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے قلب میں اللہ کے نام کا نور ہوتا ہے, چاہے وہ صفاتی ہو یا وہ ذاتی نور ہو. اور جو ذاتی نور ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو جو تحفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی اسم کا دیا ان کی امت کے لیے, کہ آپ کی امت کے جو قلوب ہیں وہ اسم ذات اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ بیدار ہوں گے. اور اس سے پہلی جو امتیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا رحمانوں کا اسم دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوسوں کا جو اسم ہے وہ دیا. یعنی کہ ان کی جتنے پہلے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام جو ہیں اپنے وہ عطا کیے ان کی قلب کی بیداری کے لیے. اور خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا ذاتی نیم ہے اسم اللہ وہ عطا کیا. اور جو اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نیم ہے اور اس کے اندر اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے. وہ مومنین جو ہیں وہ یعنی یہودی بھی ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, نصرانی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس آیت کا ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. بہت سارے احبار اور راہب ہیں وہ انسانوں کا مال کھاتے ہیں جس کا ان کو حق نہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اب اس میں جو فرمایا کہ احبار اور رہبان ہیں, یہ احبار جو ہے وہ ظاہری علم جو ہے یعنی جن کے پاس ہوتا ہے اپنے بھی مذہب کا جو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, یہ ان کو احبار کہا جاتا ہے. اور جو یعنی راہب ہیں یہ رب کو پانے کے لیے گوشہ نشینی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں, چاہے یہ جنگلوں میں چلے جائیں, چاہے یہ یعنی چلے مجاہدے کریں, ان کو راہب کہا جاتا ہے. تو اسی آیت کے تحت پھر فرمایا کہ جو یعنی کہ احبار علیہ علم کے لیے استعمال ہوا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے احبار اور راہبوں سے یعنی کہ خطاب ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ یہ جو یعنی کہ اپنی اپنی جو یعنی دین پہ چلنے والے جو لوگ تھے ان سے یہ ناحق جو ہے وہ یعنی کہ ان کا مال کھاتے ہیں, تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ناحق کھائیں. اب فرمایا کہ وہ جو ناحق مال کھانا ہے وہ کیا ہے, کہ وہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں ایک طرح سے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں, کہ ان کے پاس جو حقیقی ان کے دین کا علم ہے باطنی اور ظاہری شریعت دونوں طرح کی وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ لوگوں کو یعنی کہ گمراہ کر رہے ہیں اور اسی بیس پہ جو ہے وہ یعنی ان سے مطلب دین کا علم بتانے کی خاطر وہ ان سے جو ہے روپیہ پیسہ لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ اس طرح سے کھائیں, اور اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں اب سیدی نے فرمایا کہ جو یعنی جھوٹا دعوے دار ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا دوست ہوں, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی کہ آپ کس طرح سے جان سکیں گے کہ یہ جھوٹا دعوے دار ہے. اب سچا جو ولی ہوگا اس کی پہچان کے لیے سیدی نے فرمایا کہ جو انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 مخلوقیں جو ہیں وہ رکھی ہیں اس کے اندر, اور جن میں سے یعنی جو 5 لطائف انسان کے سینے میں ہوتے ہیں اور ایک لطیفہ جو ہے وہ سر کے مقام پہ ہوتا ہے, اس کو لطیفہ انا کہتے ہیں. اور ان تمام لطائف کا جو تعلق ہے وہ مرسلین کے ساتھ ہے. جیسے قلب جو لطیفہ قلب ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے, کہ اس کی جو تعلیم ہے وہ آدم صفی اللہ کو اللہ نے عطا کی. اس کے بعد روح ہے, اور روح جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کی جو تعلیم اور فیض ہے اللہ نے عطا کیا. اور پھر سری کا جو ہے لطیفہ سری, اس کا جو فیض ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا. اور جو لطیفہ خفی ہے اس کا جو یعنی فیض ہے علم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. پھر جو
پانچواں لطیفہ اخفا ہے جو کہ بولنے کے لیے یعنی کہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا جو فیض اور علم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور جو لطیفہ انا ہے نا جو ہمارے سر کے مقام پہ ہوتا ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کا علم اس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا, لیکن یہ ان کی ذاتی اس کے لیے تھا. یعنی کہ ایز اے مرسل جو لطیفہ انا کا فیض ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ولی کو چاہا اس کو یہ لطیفہ انا کی تعلیم دے کر اس کو دیدار الہی تک لے کر گئے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ جو دین اسلام میں آئیں گے ان سب کے لیے لطیفہ انا کا فیض ہو. یہ خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. تو اس کے بعد فرمایا کہ جو نفس ہے اس کا تعلق شیطان سے ہے, کیونکہ یہ عالم ناسوت کی جو ہے یہ پیداوار ہے یعنی مخلوق ہے جو لطیفہ نفس ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ شیطان سے ہے کیونکہ یہ قوم جنات میں سے ہوتا ہے. اور جو انسان کا جسم ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مرشد کامل سے ہے. اب فرمایا کہ مرشد کامل کا جو فرض ہے وہ کیا ہے, کہ مرشد کامل کا فرض یہ ہے کہ جو انسان کے اندر یہ لطائف ہیں اور ان کے آگے سے جسے نکلتے ہیں, اور یہ ٹوٹل 16 مخلوقیں انسان کے اندر ہیں, کہ ان کو مخلوقوں کو بیدار کرنا اور ان کے مقامات پر پہنچانا جو ہے یہ مرشد کامل کی ذمہ داری ہے, اس کا فرض ہے. اور ان لطائف کی بیداری نورانی طاقت اور روحانی اسباق کے ذریعے بندے کی ان تمام اجزائے حیات کو اللہ تک پہنچانا ہے. یعنی یہ مرشد کامل کی جو ہے وہ فرض ہے, اور انسان کو اللہ سے واصل کرنا جو ہے یہ مرشد کامل کی ذمہ داری ہے. اب یہ جو لطائف ہمارے اندر موجود ہیں, فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ خود ان لطائف کو بیدار نہیں کر سکتا, نہ ہی ان کو نور پہنچا سکتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جو ہے وہ کامل مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. اور فرمایا کہ جب بندہ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو بک جاتا ہے. اور بکتا کیوں ہے؟ اللہ کو پانے کی خاطر بکتا ہے, اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی خاطر بکتا ہے. اور جب بیعت کی جسم کا تعلق مرشد سے ہو گیا, یعنی کہ جو انسان مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اللہ کی خاطر, تو پھر اس کا جسم جو ہے اس کے اوپر حق اس کے مرشد کا ہو جاتا ہے. یعنی جسم پر, اس کی توانائی پر, اس کی یعنی ہر چیز پر جو ہے وہ مرشد کا حق ہے. مرشد جو بھی کہے گا وہ مرید کو ماننا ہے. اگر مرشد آپ سے کام کروا کر کمائی بھی مانگے تو یہ مرشد کا حق ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ بے بس ہے, وہ اپنے لطائف کو بیدار نہیں کر سکتا. اور ان پانچوں لطائف کا جو فیض ہے وہ پانچوں مرسلین کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے, اور ان پانچوں مرسلین سے انسان کو فیض دلوانا یہ مرشد کا کام ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو نفس ہے یہ شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے, اور انسان خود اس کو شیطان سے کے شکنجے سے نہیں چھڑوا سکتا, نہ ہی خود اس کو پاک کر سکتا ہے, نہ ہی اپنے لطیفہ انا کو تیار کر کے دیدار الہی تک انسان خود پہنچ سکتا ہے. تو ان سب باتوں کے لیے یعنی کہ جو کہ روحانی انسان کی ترقی ہے, روحانی منازل ہیں, ان کو طے کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور مرشد کو تلاش کرتا ہے. تو جب وہ